ناظرین، 12 ربیع الاول کے دنوں کی یہ برکتیں، یہ رونقیں، یہ نورانی فضائیں آہستہ آہستہ رخصت ہو رہی ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے اس بار میلاد کے دنوں کو صرف چراغاں اور نعرے تک محدود کر دیا، یا واقعی دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جگائی، ان کی سیرت کو سمجھا اور اپنی زندگی کو ان کے نقش قدم پر ڈھالنے کی کوشش کی؟ یاد رکھیں، یہ دن تو گزر جائیں گے، مگر اصل مقصد یہ ہے کہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ایک عالمگیر انقلاب ہے۔ ناظرین کرام، ربیع الاول کی 12 تاریخ وہ تاریخ ہے جب مکہ مکرمہ کے ایک چھوٹے سے گھر میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ پوری دنیا اس لمحے کے انتظار میں تھی۔ آسمان کے ستارے جھوم اٹھے، فضا میں نور پھیل گیا اور انسانیت کے لیے ہدایت کا دروازہ کھل گیا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، جب میرا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو میرے گھر سے ایک ایسا نور نکلا جس نے شام کے محلات کو روشن کر دیا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے نہ صرف مکہ بلکہ دنیا کے کونے کونے میں نور پھیل گیا۔ ناظرین کرام، ہم سب جانتے ہیں کہ خوشی کا دن وہ ہوتا ہے جب ہمیں سب سے بڑی نعمت ملے، اور اللہ کی سب سے بڑی نعمت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 107۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کائنات کے لیے رحمت ہے، اور جب رحمت کی آمد ہوئی تو یقیناً یہ دن سب سے بڑی خوشی کا دن ہے۔ اس لیے اولیاء، صوفیاء اور علماء نے ہمیشہ 12 ربیع الاول کو یوم مسرت قرار دیا۔ کیا آپ جانتے ہیں صحابہ کرام علیہم رضوان اجمعین بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی کا اظہار کرتے تھے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر ایک طویل قصیدہ پڑھا، جس میں آپ نے فرمایا، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو ضمیر نور سے منور ہو گئی اور آپ کے نور سے آسمان جگمگا اٹھا۔ اسی طرح حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی کا اعلان کرتے۔ ناظرین کرام، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک دن کی خوشی نہیں بلکہ یہ پورے ایمان کی جان ہے۔ جب ہم میلاد کی محفلیں سجاتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، درود و سلام پڑھتے ہیں، تو یہ سب اس بات کا اعلان ہے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے، انسان قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے، صحیح بخاری۔ تو ناظرین ذرا سوچئے، اگر ہمارا دل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے لبریز ہے تو قیامت کے دن ہمارا حشر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ اس سے بڑی خوشخبری اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہ دن ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اپنے گھروں کو ایمان اور محبت سے سجائے، اپنی زبانوں کو درود و سلام سے تر رکھے، اور اپنی زندگی کو سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ڈھالے۔ ناظرین کرام، یاد رکھیے، میلاد کا اصل مقصد صرف نعرے لگانا نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنا ہے۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، ولادت کی شب تھی عجب نور برسا، فلک جگمگا اٹھا کعبہ ہنسا۔ اور علامہ اقبال نے فرمایا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہ اشعار دراصل اسی خوشی کا اظہار ہے جو امت کے دلوں میں آج بھی زندہ ہے۔ ناظرین کرام، اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا میلاد منانا جائز ہے؟ تو آئیے قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، آپ فرما دیجیے یہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت ہی کے باعث ہے، بس چاہیے کہ لوگ اسی پر خوشی منائیں۔ سورہ یونس آیت نمبر 58۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کی سب سے بڑی رحمت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، لہٰذا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن آتا ہے تو اس پر خوشی منانا عین قرآن کی تعلیمات کے مطابق ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن روزہ رکھا۔ جب پوچھا گیا کیوں رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ دن ہے جس دن میں پیدا ہوا، صحیح مسلم۔ یہ اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت کے دن کو خاص اہمیت دی۔ میلاد کی محافل، علماء اور صوفیاء کی آراء۔ ناظرین، میلاد کی محافل صدیوں سے اولیاء اور علماء کی سنت رہی ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد باعث ثواب ہے، کیونکہ اس میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد اور محبت شامل ہے۔ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی میلاد کو نیک عمل کہا اور اسے امت کے لیے خیر و برکت قرار دیا۔ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی پر فرشتے اور اولیاء جشن منا رہے ہیں۔
یعنی میلاد منانا نہ صرف امت کی روایت ہے بلکہ اللہ کے نزدیک محبوب ہے۔ ناظرین کرام، میلاد کی محفلیں کوئی عام محفلیں نہیں، ان میں کئی روحانی برکتیں شامل ہوتی ہیں۔ ایمان تازہ ہوتا ہے، جب نعتیں پڑھی جاتی ہیں تو دل عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھر جاتا ہے، درود و سلام کی کثرت ہوتی ہے اور درود پڑھنے والوں پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، گھر اور بستیوں میں نور اور برکت آتی ہے، دلوں میں سنت پر عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ میلاد کی محفل دراصل ایمان کا تجدیدی اعلان ہے۔ میلاد آج کے دور کی ضرورت ہے۔ آج کے زمانے میں جب بے حیائی عام ہو رہی ہے، جب نوجوان مغربی تہذیب کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، جب گھروں میں قرآن اور سنت کی آوازیں کم اور دنیا داری زیادہ ہو گئی ہیں، ایسے میں میلاد کی محافل ایمان کی نئی روشنی دیتی ہیں۔ یہ محفلیں یاد دلاتی ہیں کہ ہم کون ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہیں اور ہماری اصل پہچان کیا ہے۔ ناظرین کرام، یاد رکھیے، آج اگر ہم اپنی نسلوں کو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سے جوڑ لیں گے تو ان کے دلوں میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ٹھنڈا نہیں ہوگا۔ اے نوجوانوں، آج تمہارے کمرے میوزک سے گونج رہے ہیں، لیکن میلاد کی نعتوں کی مٹھاس کیوں نہیں ہے؟ آج تمہارے ہاتھوں میں موبائل ہے، لیکن درود شریف کی تسبیح کیوں نہیں ہے؟ اگر دل خالی ہے تو یاد رکھو، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والدین، اولاد اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ صحیح بخاری۔ یعنی ایمان کا معیار عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ صوفیہ کرام نے ہمیشہ میلاد کو اپنی محافل کا حصہ بنایا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت دادا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سب میلاد کی برکتوں کو بیان کرتے آئے ہیں۔ ناظرین کرام، 12 ربیع الاول کا سب سے بڑا پیغام یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق ڈھالیں۔ اگر ہم صرف جھنڈے لگا کر بیٹھ جائیں لیکن جھوٹ بولتے رہے تو یہ کوئی میلاد نہیں۔ اگر ہم چراغاں کریں لیکن سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیں تو یہ میلاد نہیں۔ اگر ہم نعت پڑھیں لیکن سود، جھوٹ، ظلم اور گناہ میں ڈوبے رہے تو یہ میلاد نہیں۔ میلاد کا اصل مقصد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا۔ ناظرین کرام، جب 12 ربیع الاول کا دن ختم ہوتا ہے تو دل کہتا ہے الوداع الوداع یا ماہ میلاد، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میلاد صرف ایک دن کا نہیں بلکہ پوری زندگی کا پیغام ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ میلاد ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے تو ہمیں اپنے اعمال کو میلاد بنانا ہوگا۔ ناظرین کرام، دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے، ہمیں میلاد کی خوشیاں نصیب فرمائے، ہمیں درود و سلام کی لذت عطا فرمائے، ہماری نسلوں کو عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قائم رکھے اور قیامت کے دن ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین۔ ایسی مزید اسلامک ویڈیوز اور اسلامک واقعات دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور ویڈیو کو شیئر کر دیجئے گا۔ شکریہ۔